کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 باپ بھی کہہ سکتا تھا، 70 بھائی بھی کہہ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے پیار کی جو تشبیہ ہے وہ 70 ماؤں سے دی۔ تو ابھی میں جب بچوں سے مل رہا تھا، ان کی آنکھوں میں اداسی بھی تھی، امید کی چمک بھی تھی، درد بھی تھا۔ تو یہ جو بچے آج یہاں پر علاج کرانے آئے ہیں، یہ انہوں نے اپنا بچپن نہیں جیا، اپنا لڑکپن نہیں جیا، برآمدے میں اٹکیلیاں نہیں کھیلی۔ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو سمجھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑھائی لکھائی سے نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ یوں یہاں پر سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد 17 سال بعد دی، مجھے 22 سال بعد دی۔ شاید اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، اولاد والوں کو اولاد کا احساس اتنا نہیں جتنا سہیل صاحب کو اور مجھے ہوگا۔ اللہ نہ بھی دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ تو کئی مرتبہ رب تعالیٰ جو ہے آپ کو کسی انتظار میں مبتلا کر کے، کسی مشکل میں ڈال کے، کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں، شاید آپ کو دوسروں کے لیے کام آنے کے لیے آپ کے دل میں احساس جگاتا ہے۔ حسن نثار صاحب بیٹھے، تو میرا ان سے خاص تعلق نہیں ہے، اور دبنگ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کئی دفعہ اپنا جو ہے اچھے کام کو اچھا کہتے ہیں، برے کام کو برا کہتے ہیں۔ میرا ان سے کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی میں نے ایک دن ملاقات ہو گئی ان سے، تو میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو اس لیے نہیں بھول سکتا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس دن میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس دن آپ نے مجھے فون کیا تھا اور آپ نے جو ہے وہ فاتحہ کہی تھی۔ تو یہ احساس ہے۔ میں آج وزیر اعلیٰ بنا ہوں، پہلے اپوزیشن لیڈر تھا، 14 سال 10 سال میں ممبر قومی اسمبلی رہا، پھر 4 سال میں اپوزیشن لیڈر رہا، پڑھتا تھا، 18 سال کا تھا، گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جیل چلا گیا، 6 مہینے جیل کاٹی، جج صاحب کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے کہا یہ تو بچہ تھا، اس کے اوپر کیس نہیں بنتا تھا، انڈر ایج تھا، کواشمنٹ ہوئی۔ 10 سال مشرف دور میں یہاں پر گروی رہا، اپنا جو ہے وہ یرغمالی بنا کے رکھا رہا، ماں کو نہیں دیکھا، والد کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، نہ جا سکا۔ والد نے مجھے خط لکھا جب وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارا بڑا انتظار کیا، میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں، یہ خط لکھے جا رہا ہوں، اگر زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے۔ آج بھی وہ خط میں روز پڑھتا ہوں۔ انسان روز سیکھتا ہے اور سیکھنا چاہیے۔ سیکھتے کوئی عالم فاضل سے نہیں صرف سیکھنا، پروفیسر سے نہیں سیکھنا، آپ اپنے گھر کے مالی سے سیکھ سکتے ہیں، آپ کسی ریڑھی بان سے سیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ انسانیت کا سبق ہے۔ آج الحمدللہ کامیاب سیاستدان یہی ہے نا کہ بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے؟ نہیں، کامیاب سیاستدان وہ ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کی نظر میں اچھا انسان ہے۔ کئی وزیر اعلیٰ آئے چلے گئے، لوگوں کو ان کے نام بھول گئے، شکلیں بھول گئیں، لیکن اگر اللہ کی توفیق سے انہیں اچھے کام کیے، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، ہمیشہ وہ صدقہ جاریہ کی طرح
آپ کو اگلے جہان قبر میں بھی آپ کے لیے آسانی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ دعا میں اللہ اپنے نبی سے کیا فرماتے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہو، ہم نے آپ کو کب چھوڑا۔ اللہ کہہ رہے اپنے نبی سے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما۔ آگے کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کبھی مسکین کو دھکا نہ دینا اور یتیم کو کھانا کھلانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب بچوں کو رات کو ماں کو جھوٹی تسلی دینی پڑتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، کبھی اپنے اوپر طاری کریں نا ذرا۔ 2 منٹ وہ فیڈر نہیں ملتا بچے کو تو بچہ بلکتا ہے تو کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ آج کئی گھر ہیں ایسے جہاں پر بچوں کے پاس دودھ نہیں، ماں باپ جھوٹی تسلی دے کر بچے کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس ماں کا دل نہیں جس کے بچہ رات کو بلکتا ہے، اس کو نیند کہاں آنی ہے سکون کی؟ گھر میں ماں پڑی ہے، درد سے کراتی ہے، بیٹا بے بس ہے، وسائل نہیں ہے، اس کا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنا کلیجہ بیچ کر اپنی ماں کا علاج کراؤں، لیکن پیسے نہیں۔ تو یہ زندگی احساس کا نام ہے، دین بھی احساس کا نام ہے، اور اس احساس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا بھلا ہمارے ہاتھوں سے کر دے۔ تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ احسان کرتے ہیں۔ یہاں آ کر بچوں کے ساتھ مل کر، میں ابھی ملا تو بچی کو میں مل کے آگے بڑھ گیا، اس نے کہا نہیں انکل رکے یہاں پہ۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹی، اس نے پہلے سیلفی لی، اس نے کہا میں آج ایک ماں کے اوپر گانا تیار کر کے لے کے آئی ہوں، آپ کو گانا سنانا ہے۔ اس نے اپنا جو ہے وہ گانا سنانا شروع کیا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں؟ کہتا ہے میں نے آپ کا پورا بایو ڈیٹا پڑھا ہے۔ تو وہ سہیل صاحب، وہ میاں محمد صاحب نے کہا ہے نا کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا، باپ مرے سر ننگا ہوندا، پائی مرے کنڈ خالی، ماواں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ تو یہ وطن بھی ہماری ماں ہے، بہت کچھ دیا، ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ ان بزرگوں نے، میرے دادا مجھے کہانیاں سناتے تھے کہ کیسے لٹے پٹے قافلے آئے، انہوں نے کہا نہیں آج ہندوستان سے واپس لوٹ رہے ہیں، پاکستان بن گیا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تو کیا آج جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی، ان کی روحیں آپ سے کچھ تقاضا نہیں کر رہی کہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج بھی یہاں پر انصاف نہیں ملتا، یہاں پر اسپتالوں میں لوگوں کا علاج اس طرح نہیں ہوتا، آج بھی ریاست جو ہے بنیادی شہری حقوق دینے سے محروم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالا تر ہو کر ایک ایجنڈا بنانا ہوگا، ایک ایسا عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ جس کا واحد مطمع نظر پاکستان کی معیشت کی بحالی ہو، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ کئی مرتبہ وقت کی قدر نہ کرو تو وقت پھر آپ کی قدر نہیں کرتا، عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ قوم بڑی قربانیوں سے بنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے آج کل یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بڑا خطا کار ہوں، لیکن میری آج جانا دعا ہے کہ اگر آج مجھے اس منصب پر فائز کیا ہے، خوشی کم ہے، احساس ذمہ داری زیادہ ہے کہ مجھ سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جا، تیری مخلوق راضی ہو جائے۔ مجھے قاسمی صاحب، میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں تو اپنے آپ کو خادم اللہ کہلاتا تھا، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، بعد میں عوام جو مجھے خطاب دے دیں وہ دے دیں۔ کہ اندر میں دل سے کیا والد صاحب نے کہ میرے کو پوچھے
کہ آپ نے اپنا نام کیا دینا، تو میں نے کہا میرا نام شاعر وزی اعلیٰ ہے۔ تو شاعر لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں، ادیب بیٹھے ہیں، یہ لکھتے ہیں تو ان کے دل میں احساسات ہوتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو یہی اصل دین ہے کہ آپ لوگوں کا احساس کریں، اور احساس صرف کچھ جیب میں پیسے ڈال کے نہیں ہوتا۔ کسی کو اچھے الفاظ سے آپ اپنے ملازم کو بلا لیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کا کیا حال ہے، پتہ نہیں اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کا کتنی مقبول ہے۔ اور میں نے اپنی والدہ کو آج 4 سال بعد ملا، مشرف دور میں 10 سال بعد ملا، تو شاید یہ جو انتظار ہوتا تھا، جب یہ 10 سال پہلے جب مشرف دور تھا تو یہ اشارے کے اوپر وہ سردیوں میں نا اپنا ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ہوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا اشاروں پہ رک کے، میں نے کہا یہ کب دن آئے گا، کتنی عیدیں گزر گئی اللہ میاں، 10 سال ہو گئے، میں اپنی ماں کو کب گلے لگاؤں گا۔ تو یہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن اگر ان مشکلوں سے نکل کر اللہ آپ کو کوئی احساس دے دے، اچھا انسان بنا دے، دوسروں کا درد محسوس کرنے کی توفیق دے دے، تو وہ کامیابی کامیابی۔ تو آج سندس فاؤنڈیشن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس شخصیت کے لیے جس نے اپنی ساری زندگی اس ادارے کو دی، فرشتہ صرف آدمی منو بھائی، ہم اس کو تالیاں بجا کر خراج تحسین پیش کریں۔ تو میں سندس فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کو یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہاں پر کہوں کہ اتنے کروڑ میں نے آپ کو آج دے دیے ہیں، یہ روایتی باتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو کل یا پرسوں اپنے پاس بلاؤں گا۔ مجھے کہا میرے اسٹاف نے کہ آج تھیلیسیمیا ڈے ہے، تو آپ بچوں کو اپنے گھر بلا لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا میں گھر بلا لوں گا، بچے آ جائیں گے، تکلیف ہوگی ان کو اپنا جو ہے خون لگتا ہے، میں ان کے پاس جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے اوپر احسان کروں گا کہ ان بچوں کو دیکھوں گا تو دل میں اور جذبہ جاگے گا۔ انشاءاللہ پہلے بھی اللہ نے کام لیا، اب بھی اللہ تعالیٰ سندس فاؤنڈیشن کے لیے کام لے۔ اور آخری بات میں بتا دوں آپ کو، نجم ولی صاحب آپ کو اپنا، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ولایت ہوتی ہے، تو پھر آپ اداریہ لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں۔ تو میرے دادا مرحوم جنہوں نے میری تربیت کی ہے، وہ کہتے تھے بیٹا یہ صبح صبح درختوں پہ پرندے اپنے بچوں کا دانہ چگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قابل بنائے، پہلی بات اپنی اوقات نہ بھولنا کہ تم کیا تھے، عزت تو اس رب کی دین ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی عہدہ دے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور اگر ایک پرندے نے بھی قیامت والے دن ایک سچی گواہی دی کہ یا اللہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی حج پتہ نہیں ٹوٹے پھوٹے قبول ہو نہ ہو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیری مخلوق کی خدمت کرتا تھا، تو کہنے لگے بیٹا اگر ایک پرندے کی گواہی بھی اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن سچی پڑ گئی تو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ تو یہ مطمئن نظر ہے، کتنا جینا ہے یہاں پر، بڑے بڑے نام آئے، منو مٹی چلے گئے، تو کفن کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں، خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی لائر نہیں ہوتا ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، جیب میں ایک دمڑی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ تو حساب ہونا ہے، انسانیت سے پیار کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کہے گا کہ میری مخلوق کے لیے کیا کر کے آئے ہو، اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے، لیکن اللہ نے سکھا دیا کہ کسی کا دل توڑا ہے، حقوق العباد کی معافی ان سے مانگ کے آنا، میں نہیں معاف کر سکتا، انسان کا دل نہ دکھانا۔ تو یہ باتیں اگر ہم سب پلے باندھ لیں تو میرا خیال یہ معاشرہ بھی سنور جائے گا، یہ ملک بھی سنور جائے گا۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس ملک کے مسائل
پہاڑ جیسے ہیں. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہماری اتحادی بھی ہیں, جو آج ہماری مخالف بھی ہیں, عوام دیکھ رہی ہے, یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تجربہ, ان کی تاریخ پہ جو نظر ہے اس سے گہری ہے, لیکن ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے حکمت کے ساتھ, باہمی مشاورت کے ساتھ, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ. بلوچستان کی جماعتوں کو, خیبر پختونخوا کی جماعتوں کو, سندھ کی جماعتوں کو, سب کو ساتھ بٹھائیں اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس پاکستان کی سلامتی کی خاطر ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے. اگر ہم وہ کر گئے, ان کو عملی جامہ پہنا گئے, تو سیاست بھی ہوتی رہے گی اور یہ پاکستان کی جمہوریت کی گاڑی بھی چلتی رہے گی. ورنہ نہ عوام معاف کریں گی, نہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. تو میری دعا بھی ہے, میری کاوش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا, ایک خوشحال پاکستان کا. اور میں ایک پر امید آدمی ہوں, اللہ سے امید رکھتا ہوں, اپنی کوشش کروں گا. وہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ وی شل فائٹ آن دا بیچز, وی شل فائٹ آن دا لینڈنگ گراؤنڈس, وی شل فائٹ آن دا اسٹریٹس, وی شل نیور سرنڈر. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی, اور اللہ بھی کہتا ہے کہ نا امیدی گناہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ راستے بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس پاکستان کو خوشحال بنائے, یہی کامیابی ہے. حمزہ شہباز کی سیاست ہوتی رہے نہ ہوتی رہے اس کی پرواہ نہیں ہے, اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان پر, اس ملک کے مزدور پر, اس ملک کے کلارک پر, بلو کالر ورکرز پر, وائٹ کالر ورکرز پر رحم فرمائے, اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو. وہ دن ہماری زندگیوں میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان پائندہ باد.